صحیح مسلم کی یہ لمبی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، جہنمیوں کی دو قسمیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ پہلی قسم قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، پہلی قسم جہنمیوں کی وہ جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسا کوڑا ہوگا جس سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری قسم نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات، کپڑا پہنی ہوئی ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، سیدھے راستے سے خود گمراہ ہوں گی، بھٹکی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلات، بختی اونٹ کی کوہان کے مانند ان کے سر کے حصے ہوں گے، سر کے بالوں کی جو اسٹائل ہوگی اس مانند ہوگی۔ لا يدخلن الجنہ، یاد رکھیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتیں نہیں پا سکتی۔ وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس کی جائے گی، لیکن یہ اتنی بدنصیب عورت ہیں کہ اپنی اس عریانیت کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ غور کریں، اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بہترین شرح لکھی ہے، وہ کاسیات عاریات کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو پہنتی ہیں لیکن بعض حصے کو خوبصورتی دکھانے کے لیے کھلا رکھتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں اس طرح کے کپڑے آپ کو نظر آئیں گے کہ جسم کے آگے والے حصے کچھ نظر آ رہے ہیں، جسم کے کچھ پیچھے والے حصے نظر آ رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کاسیات عاریات کا ایک مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ کپڑے تو پہنے ہیں لیکن قابل شرم والے حصے جو ہیں ان کو چھپانا ہے، اس سے مقصد یہ ہے، لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا مفہوم جو محدثین نے اور صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد اتنے باریک کپڑے پہننا جس سے اندر کے چمڑے نظر آئیں۔ کپڑا ہمیں ایسا پہننا ہے جس سے جسم کے اندر کے حصے نظر نہ آئیں۔ خصوصاً عورتوں کا لباس سر سے لے کے پیر تک مکمل پردہ ہے تو ان کا لباس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کے اندر کا حصہ لباس پہننے کے بعد نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن عورتیں اگر اس طرح کا کپڑا پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے اندر کا حصہ نظر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاسیات عاریات، پہنی ہوئی ننگی ہیں۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ اتنا تنگ کپڑا جسم کے ایک ایک چیزوں کو ظاہر کر دے، یہ تنگ کپڑا بھی مراد ہے۔ اللہ اکبر، آج دیکھیں ہماری مائیں اور بہنیں اس طرح کا کپڑا پہن رہی ہیں، اللہ کے تقرب کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہیں لیکن اس طرح کا لباس پہنی ہوئی ہیں۔ ذرا بتائیں ایسی لباس سے نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز کہاں ادا ہوگی؟ اللہ نے تو ایسے کپڑے پہننے والوں کو دھمکی دی، کہا جنت میں نہیں داخل ہوں گے، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، اور ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا لباس پہنے، اس طرح کا کپڑا پہنے، کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں جو ایک دم سے تنگ ہوتا ہے، خصوصاً ازار، خصوصاً پینٹ اور پتلون ہم جسے کہتے ہیں، وہ حصہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ایک ایک اعضا نظر آتا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان ذرا سوچے، غور کریں کہ اللہ کے تقرب کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں اور اس طرح کے تنگ کپڑے میں ہم نماز پڑھیں گے کہ ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہماری نمازیں کہاں سے قبول کرے گا؟ اللہ کے تقرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہم اپنانے جا رہے ہیں وہ تقرب ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے؟ سوچیں،
ہمارے نوجوان اتنا مختصر شرٹ پہن کے، اوپر کا حصہ کرتا یا شرٹ اتنا مختصر پہن کے ہمارے نوجوان اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے ان کے پیٹھ کا وہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا قابل سطر حصہ ہے، چھپانے والا حصہ ہے، اسے چھپایا جائے. لیکن جب یہ مختصر کپڑے پہن کے ہمارے نوجوان اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ حصے دکھتے ہیں. اندازہ لگائیں، غور کریں، جب یہ حالت نماز میں ہماری ہوگی، ہماری نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ نمازوں کے فائدے ہمیں کہاں ملنے والے ہیں؟ تو اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لباس سے منع کیا ہے. ایک خاص بات محترم ناظرین، آپ غور کریں، اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے جو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح کا لباس پہناتے ہیں. اپنے نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرح کی عریانیت کے لباس پہنائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ بچہ ابھی جوان نہیں ہوا، بچی ابھی جوان نہیں ہوئی، اس طرح کے کپڑے پہنائیں کہ جس سے ننگا پن ظاہر نہ ہو. لیکن اگر ہم مارکیٹ سے، بازار سے وہ کپڑا خرید کر کے لائیں جس سے اس حدیث کی تصدیق ہو رہی ہو تو یقیناً ہم بھی اس کے مجرم ہوں گے. اس لیے ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کہیں معاشرے میں یہ جو عریانیت ہو رہی ہے، شیطان مکمل طریقے سے اپنے حربے میں کامیاب ہو رہا ہے، کہیں ہم بھی اس کے اندر تعاون اور مدد تو نہیں کر رہے. ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بیدار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَاذَا أُنزِلَ اللَّيْلَ مِنَ الْفِتَنِ مَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ البخاری. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جاگتے ہیں، ایک رات کو بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان کو اس کلمات کو کہنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بالکل وہی جملہ کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں. پھر اللہ کے نبی نے میسج اور پیغام دیا، کیا کہا؟ ماذا انزل اللیل من الفتن، آج کی یہ رات فتنوں کے نزول کا رات ہے. پھر کہا آج کی رات انزل من الخزائن، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوئیں. فتنے بھی اترے لیکن اللہ کی رحمتیں بھی اتری. کون ہے؟ من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان حجرے والوں کو جگائے، یعنی امہات المومنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج کی رات جو فتنوں کی رات، اللہ کی رحمتوں کی رات دونوں رہی ہے، کون ان کو جگائے تاکہ اللہ کی رحمتوں کو یہ حاصل کر سکیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنے ایسے لوگ جو دنیا کے اندر پہنے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن ننگے ہوں گے. اللہ اکبر. غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہم وہ لباس پہن رہے ہیں جس کی بنیاد پر آج تو ہم پہنے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کہیں ہم ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ننگے ہوں، ہمارا شمار ننگے لوگوں میں سے ہو جائے. اس لیے ہم غور کریں، چیک کریں، کہیں ہمارا لباس ایسا تو نہیں جو بالکل پتلا ہو، اندر سے نظر آ رہا ہو سب کچھ، بالکل مختصر ہو جس سے ہمارے قابل شرم والے حصوں کو چھپانے والی چیز ظاہر ہو رہی ہو، بالکل تنگ ہو جس کی بنیاد پر ہمارے ہر اعضاء دکھ رہے ہوں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا